جیو نیوز کی جانب سے نشر کی گئی ڈاکیومنٹری سفر عشق میں ایک مختصر علامتی اور بغیر چہرے کی بصری عکاسی دکھائی گئی، جو نہ صرف ہماری ادارتی پالیسی بلکہ ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی جذبات کے بھی سراسر خلاف تھی۔ اس غلطی پر ادارے کی جانب سے فوری معذرت کی گئی اور اسے مستقل نشر کیا گیا اور ذمہ داروں کے خلاف فوری ایکشن لیا گیا۔ اس معاملے پر پاکستان کے جید علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ کسی بھی نشریاتی ادارے، اینکر یا پوڈ کاسٹر کی جانب سے کسی پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے خاکے یا چہرے اور بغیر چہرے کی تصویر پیش کرنا خواہ نیت توہین کی نہ ہو، ناقابل قبول اور ناجائز ہے اور انتہائی قابل مذمت اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا عمل ہے۔ تاہم اگر متعلقہ نشریاتی ادارہ، اینکر یا پوڈ کاسٹر واضح طور پر اس امر کی وضاحت کرے کہ یہ واقعہ نادانستہ اور غیر ارادی طور پر پیش آیا، اس پر غیر مشروط معذرت کرے، ذمہ دار افراد کے خلاف مؤثر تادیبی کارروائی کرے اور یہ یقین دہانی کرائے کہ آئندہ اس نوعیت کی کوتاہی نہیں ہوگی، تو اصلاح، احتیاط اور آئندہ کے عملی اقدامات کی بنیاد پر اسے ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے بعد بھی متعلقہ ادارے، اینکر اور پوڈ کاسٹر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی ادارتی نگرانی، جانچ کے نظام اور ذمہ داری کے معیار کو مزید مؤثر بنائے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ معروف اور مقتدر عالم دین، محتمم مرکز علوم القرآن کلفٹن کراچی، مفتی محمد نوید عباسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کسی بھی نوعیت کی تصویری یا بصری عکاسی، خواہ اس کا مقصد تعظیم، عقیدت یا حسن نیت ہی کیوں نہ ہو، شرعاً جائز نہیں اور اس سے مکمل اجتناب ضروری ہے، کیونکہ یہ دینی حساسیت، تقدیس مقدسات اور سد ذرائع کے اصول کے منافی ہے۔ جیو نیوز پر نشر ہونے والے ایک دستاویزی پروگرام میں ایسے مناظر شامل کیے گئے جن میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی علامتی بصری عکاسی کی گئی، جو جمہور اہل علم اور اکابر علماء کے نزدیک شرعاً اور دینی اعتبار سے ہرگز جائز نہ تھی۔ البتہ یہ حقیقت بھی سامنے ہے کہ ادارے نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ مواد کو تمام پلیٹ فارم سے ہٹا دیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معذرت کی، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اصلاحی اقدامات کا اعلان کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی فرد یا ادارے سے لغزش سرزد ہو جائے، پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس کی اصلاح اور تلافی کے لیے عملی اقدامات کرے، تو اس کی معذرت کو قبول کرنا بھی اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم انبیاء کرام علیہم السلام، احترام صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور ان مقدس معاملات میں کامل احتیاط اور انتہائی احترام کو ہر حال میں مقدم رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے حساس معاملات کو سیاسی مفادات، ادارہ جاتی رقابتوں یا گروہی کشمکش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ عدل، حکمت، دیانت اور اسلامی اخلاق کی روشنی میں اصلاح، احتساب اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جیو کے مالکان اور انتظامیہ کا اپنی کوتاہی پر معذرت اور توبہ کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور آئندہ ہر قسم کی لغزش و خطا سے محفوظ رکھے۔ ممتاز عالم دین مفتی محمد حنیف قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ جیو نیوز پر نشر ہونے والے ایک دستاویزی پروگرام میں ایسے مناظر شامل کیے گئے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی علامتی بصری عکاسی کی گئی، جو جمہور اہل علم اور اکابر علماء کے نزدیک شرعاً اور دینی اعتبار سے ہرگز جائز نہ تھی۔ تاہم یہ حقیقت بھی سامنے ہے کہ ادارے نے بلا تاخیر اس معاملے کا نوٹس لیا، متعلقہ مواد کو تمام پلیٹ فارم سے ہٹا دیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معذرت کی، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اصلاحی اقدامات کا اعلان کیا۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر باقاعدہ بذریعہ اشتہارات جیو کے مالکان کی طرف سے اپنی انتظامی کمزوری کا اعتراف کیا گیا
اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی فرد یا ادارے سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے جو قابل معافی ہو، پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس کی اصلاح اور تلافی کے لیے عملی اقدامات بھی کرے اور اپنی ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کرے، تو اس کی معذرت کو قبول کرنا بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق لازم ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم انبیاء کرام علیہم السلام، احترام صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور ان مقدس معاملات میں کامل احتیاط اور انتہائی احترام کو ہر حال میں مقدم رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے حساس معاملات کو سیاسی مفادات، ادارہ جاتی رقابتوں یا گروہی کشمکش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ عدل، حکمت، دیانت اور اسلامی اخلاق کی روشنی میں اصلاح، احتساب اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جیو کے مالکان اور انتظامیہ کا اپنی کوتاہی پر معذرت اور توبہ کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی معذرت اور توبہ کو قبول فرمائے۔